مرکز دعوت الجالیات کویت کی جانب سے آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے اور ساتھ ہی ڈسکرپشن میں دی گئی ایکسرسائز کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح آپ کو خود معلوم ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی بے شمار انعامات سے نوازا۔ ان میں سب سے بڑا انعام جو ہے وہ دین اسلام ہے، جسے ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنایا۔ اور انہی بے شمار انعامات میں سے ایک انعام جو ہے وہ مال و دولت ہے، دنیا کی خوشحالی اور فراوانی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کا حسن و جمال ہے، زیب و زینت ہے، جاہ و جلال ہے۔ انسان اس مال سے اپنی ضروریات زندگی اور جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور اسی مال سے انسان اپنے گھر والوں، اہل و عیال، عزیز و اقارب کی ضروریات زندگی اور جائز خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، بلکہ ایک محسن، نیک اور صالح متقی پرہیزگار انسان جو ہے اسی مال و دولت کے ذریعے ضرورت مندوں کی اور حاجت مندوں کی ضروریات زندگی اور ان کی حاجات کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، اسی مال و دولت کو کمانے کے لیے انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر کر دیے اور کچھ طریقے متعین فرما دیے ہیں، جن پر چل کر وہ جتنی بھی دولت کمانا چاہے اس کے لیے حلال اور جائز ہیں۔ اور اسی طرح اس نے کچھ طریقوں کی نشاندہی بھی فرما دی ہے کہ جن پر اگر انسان چل کر وہ جتنی بھی دولت کماتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ہے چاہے وہ تھوڑی ہے، وہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا جہاں یہ مال و دولت انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، جیسے قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال جو ہے حلال طریقے سے کمایا ہوا یہ انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ وہیں پر حلال طریقے سے ہی کمائے گئے مال کے متعلق اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا، خوب جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال جو ہے، یہ اولاد جو ہے، یہ تمہارے لیے باعث آزمائش ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، ہمیں اس فتنہ آزمائش سے ہوشیار رہنا ہے، چکنا رہنا ہے، کیونکہ یہ بات ذہن نشین اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ اور یہ صیغہ استعمال کیا وَعَلَمُوا، خوب جان لو۔ کیوں؟ انسان جو ہے آزمائش اور فتنے سے یا تو کامیاب اور کامران ہو کر نکلتا ہے کہ اس نے اس مال کو حلال طریقے سے کمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اس کے لیے نفع بند بنایا اور اس نے اسے اطاعت الہی میں خرچ کیا، یا پھر وہ
اس آزمائش اور فتنے سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے کہ اس نے اس مال کو ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا اور پھر اللہ کی ہی معصیت اور نافرمانی میں اسے خرچ کیا۔ لہذا ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے کسب حلال کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ کسب حلال کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کسب حلال کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے کمائی جانے والی روزی، اور اس کا متضاد جو ہے وہ کسب حرام ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمائی جانے والی روزی۔ اس کی اہمیت اور ضرورت کسب حلال کی معاشرے کے اندر کیا ہے؟ انسان کے لیے کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی کسب حلال کی؟ دوستو اور بھائیو، جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی اور ذخیرہ اندوزی، فریب کاری اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو پھر اس معاشرے کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے دین اسلام نے اپنے اسلامی معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس تباہی اور بربادی سے اپنے پیروکاروں کو ایسے طریقوں سے بچنے کی تلقین فرمائی اور کسب حلال طریقے سے، کسب حلال ان طریقوں پر چلتے ہوئے کمانے کی تاکید کی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دین اسلام نے جائز اور حلال کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانو، زمین میں سے پاکیزہ رزق کو کھاؤ پیو اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کسب حلال کی، رزق حلال کی اہمیت کو اور واضح کرنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو، ایمان والوں کو، متقیوں پرہیزگاروں کو یہ مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 کہ اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ بلکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کسب حلال اور اس کے حلال کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے یعنی اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو یہ حکم کیا جن سے حرام کا ایک لقمہ کمانا اور کھانا ان کے لیے دشوار ہی نہیں تھا بلکہ محال تھا، مستحیل تھا، ناممکن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مخاطب کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال کی اہمیت کو واضح کیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المومنون ہے، آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسولوں، تم نے بھی پاکیزہ رزق یعنی حلال رزق کھانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، میں آگے بھی سناتا ہوں، لیکن اس جملے کا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ رزق کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ صدقے کو، انفاق کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے
حرام طریقے اور ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کو یا مال کو اللہ کے راستے میں تقسیم کیا، چاہے جتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو. یعنی آپ پہلے اس نے رفائی ادارہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، اس نے مدرسہ بنا دیا، اس نے ہاسپٹل بنا دیا، اس نے اسکول بنا دیا، اس نے یعنی کہ مسجد بنا دی، اللہ کا گھر ہی کیوں نہیں بنا دیا؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے کمائی گئی دولت سے بنا. کہا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے تو وہ پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے، پاک ہی صدقے کو قبول کرتا ہے جو پاک مال سے کیا گیا ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو آیات کی تلاوت کی جو ابھی ہم پڑھ کر رہے ہیں. پہلے سورۃ المؤمنون کی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور پھر ان آیات کو پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب. اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبا طویل سفر کر کے آیا تھا اور سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ تھے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا تھا. یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اور پھر کہتے ہیں یا رب یا رب، یعنی کہ وہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک تو سفر کی حالت نبی پاک نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ سفر کر کے آیا تھا، اور سفر جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے. اور یعنی یہ سفر جو ہے اگر ایک اور حدیث کو ساتھ ملا لے تو یہ سفر ہو سکتا ہے حج کا ہے، یعنی اس کے اندر وہ دعا کر رہا ہے. جیسے کہ کہا گیا کہ وہ ایک حاجی جو ہے وہ جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے، احرام کی حالت ہے اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو آگے سے اس کو کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تمہاری حاضری قبول، نہ تمہارے لیے یہ سعادت اور خوشبختی کا سفر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا وہ حرام کا ہے، وہ احرام کا لباس وہ حرام کا ہے، نجائز مال کا ہے، رشوت کا ہے، سود خوری کا ہے، چوری کا ہے، خیانت کا ہے، ملاوٹ کا ہے، یعنی دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں نجائز ان کے لیے سے کمایا گیا ہے. اور میں یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کو پکارتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا تو کھانا پینا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، وہ خود یہ بلا حرام بلکہ یہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو یہاں کہاں سے یہ اس کو یعنی کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا؟ بہرحال دوستو اور بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال اور رزق حرام دونوں کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رزق حرام جو ہے اس کو قبول بھی نہیں کیا جاتا، اور بلکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک عمل کیا جائے، یعنی دعا جو ہے جس کو نبی پاک نے فرمایا دعا هو العبادہ، بڑی اہمیت کی حامل، یعنی وہ دعا جیسا نیک عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. تو یعنی یہ حرام کی وجہ سے ایسا ہے. تو اس لیے رزق حلال جو ہے اس کو ضرور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے رزق حلال کمائے اور اپنے گھر میں رزق حلال لے کر آئے. جناب سیدنا ابو عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہات ہیں، شبہ ڈالنے والے ہیں، جو لا یعلمہن کثیر
بہت سارے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے. بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز طریقہ ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جو امور مشتبہ ہو جائیں، بہت سارے لوگ عام نہیں جانتے، اللہ کے صاحب علم جانتے ہیں. فرمایا لیکن جس میں آپ کو شبہ پڑ جائے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. فرمایا جو شبہات سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت و عظمت کو بچا لیتا ہے. یہ حدیث لمبی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے بارے میں اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس کی فضیلت کو بیان کیا. فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ بوائقہ دخل الجنہ، جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے برے اخلاق سے، بد اخلاقی سے محفوظ رہتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی یہ سندن یہ حدیث صحیح ہے، ترغیب و ترہیب میں بیان کی گئی ہے. اسی طرح ترمذی میں بھی اس کو بیان کیا گیا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اگر آپ کے اندر 4 خوبیاں ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی آپ سے گم ہو جائے، یعنی کوئی چیز آپ حاصل نہ کر سکے تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے. فرمایا وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ حفظ و امانہ، کہ آپ امانت دار ہیں، وصدق و حدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں، وحسن خلق، اور آپ کا اخلاق بہت عمدہ ہے، با اخلاق ہیں، وعفت فی طعمہ، اور آپ جو ہے رزق حلال کھانے والے ہیں. تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز یعنی دنیا کی وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یقین جانے آپ کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. دوستو اور بھائیوں، یہ رزق حلال کمانا بہت اہم ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے دربار میں انسان کھڑا ہوگا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے زائد نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ نہیں جائے گا یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو. ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں کیسے گزار کر آئے ہو. وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور پھر اس کے علم کے بارے میں کہ اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وعن جسمہ فیما ابلا، اور پھر اس کے جسم کے بارے میں، یہ جو کہتے ہیں آج ہمارا جسم ہماری مرضی، اس کے بارے میں سوال ہوگا. وعن جسمہ فیما ابلا، کہ یہ جسم اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا، یہ تمہارا جسم نہیں اور نہ ہی تمہاری مرضی، بلکہ یہ اللہ نے تمہیں جسم عطا کیا تھا اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے دوستو اور بھائیوں، ہمارے اسلاف کے حوالے سے مثالیں کچھ سنیں کہ وہ کتنا خیال کیا کرتے تھے رزق حلال کا، کسب حلال کا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے آپ کو کچھ کھلا دیا تو اس کے بعد بتایا کہ یہ تو میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کہی تھی اور اس کی یہ اجرت تھی. تو آپ نے فوراً اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر اس کو باہر نکال دیا اور اپنے معدے کو خالی کر دیا. کہا میں رزق حلال کے بغیر کوئی لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دوں گا اور اپنے معدے میں نہیں رہنے دوں گا. اسی طرح جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ کہ آپ کو دودھ صدقے کے اونٹوں کا پلا دیا گیا تو آپ نے اس کو بھی فوراً کہہ کر دیا. اسی طرح جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے مشہور کہ آپ نے بیت المال کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لی تھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ صدقہ ہے، یہ میرے آپ کے لیے حرام ہے، تو آپ نے اس کو آپ حلق سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا. دوستو اور بھائیوں، رزق حلال کمانا چاہیے. اس کے طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار رکھے، جن میں سے چند ایک تجارت، زراعت، ملازمت، مزدوری، درس و تدریس، طب وغیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو اپنایا. آپ بکریاں بھی آپ نے چرائیں، یعنی زراعت کا معاملہ کیا، اور پھر اسی طرح تجارت بھی آپ نے اپنی زندگی میں کی ہے.
دوستوں اور بھائیوں آخری بات کرتے ہیں کسب حلال کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا اس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، رضائی الہی کے مستحق ٹھہرتا ہے انسان کسب حلال کمانے والا، دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، لالچ سے دور رہتا ہے، کئی فضول رسومات سے بچ جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا فائدہ جس کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسب حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں ہنیہ مریہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم